لفظوں کا جادوگر، شاعری کا سفیر اور تہذیبوں کا پل بنانے والا، یہ تھے انور جلال پوری۔ آج ہم ان کی زندگی کے ان پہلوؤں کو اجاگر کریں گے جو انہیں ایک منفرد مقام عطا کرتے ہیں۔ انور احمد، جنہیں دنیا انور جلال پوری کے نام سے جانتی ہے، 6 جولائی 1947 کو جلال پور، ضلع امبیڈکر نگر، اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جلال پور اور اعظم گڑھ میں حاصل کی اور پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اردو اور انگریزی میں ماسٹرز کیا۔ انور جلال پوری کے والد کا نام محمد احمد تھا، جو ایک معزز استاد تھے۔ ان کی والدہ ایک گھریلو خاتون تھیں جنہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ انور جلال پوری کے 3 بیٹے ہیں۔ ان کے بیٹے مختلف شعبوں میں سرگرم ہیں، جن میں سے ایک شہکار خود بھی ادبی میدان میں فعال ہیں۔ انور جلال پوری نے 1963 عیسوی میں مشاعروں میں شرکت کا آغاز کیا۔ ان کی نعتیہ شاعری، غزلیں اور نظموں نے انہیں جلد ہی مقبولیت دلائی۔ انہوں نے بھگوت گیتا کے 701 سلوکوں کا اردو شاعری میں ترجمہ کیا، جو ایک تاریخی کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے رابندر ناتھ ٹیگور کی گیتا انجلی اور قرآن کے 11ویں پارے کا بھی اردو میں ترجمہ کیا۔ ان کی کتاب راہ روح سے رہنما تک ان کے ادبی سفر کا خلاصہ پیش کرتی ہے۔ 28 دسمبر 2017 کو انور جلال پوری کو باتھ روم میں بے ہوش پایا گیا۔ انہیں فوری طور پر کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی لکھنؤ کے ٹراما سینٹر میں داخل کیا گیا، جہاں وہ 2 جنوری 2018 کو صبح 9:15 بجے انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 70 سال تھی۔ ان کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں جلال پور میں ادا کی گئی، جہاں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ انور جلال پوری کو ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں متعدد اعزازات سے نوازا گیا، جن میں 2016 میں یش بھارتی ایوارڈ اور 2018 میں بعد از مرگ پدم شری شامل ہیں۔ انہوں نے اتر پردیش اردو اکیڈمی اور مدرسہ بورڈ کے چیئرمین کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ ان کی خدمات نے اردو ادب کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ انور جلال پوری کی زندگی میں کئی دلچسپ واقعات پیش آئے۔ ایک مرتبہ ایک مشاعرے میں انہوں نے ایک شاعر کی غزل کے بعد فی البدیہ اشعار کہے، جس پر سامعین نے زبردست داد دی۔ دوسرا واقعہ ان کے ترجمہ شدہ بھگوت گیتا سے متعلق ہے، جب ایک ہندو پنڈت نے ان کے ترجمے کو پڑھ کر کہا، یہ ترجمہ روحانی اتحاد کی بہترین مثال ہے۔ ان واقعات نے ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ انور جلال پوری کی زندگی ایک مثال ہے کہ کس طرح ادب، مذہب اور ثقافت کے درمیان پل بنایا جا سکتا ہے۔ ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور ان کا کام آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ رہے گا۔ انور جلال پوری مشاعروں کے بڑے دلکش اور بے مثال ناظم بھی تھے۔ وہ اپنی نظامت کو ایک نغمگی اور وقار عطا کرتے ہیں اور سامعین کو ہر شاعر کے کلام کی اہمیت سمجھانے کا فن جانتے تھے۔ ان کی نظامت کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ہر شاعر کے تعارف کو نہایت دل نشین الفاظ میں بیان کرتے، جس سے مشاعرہ ایک تہذیبی تقریب بن جاتا۔ ان کی شاعری میں بھی یہی وقار جھلکتا۔ ان کی شاعری کی خاص بات زبان کی سادگی اور دل کو چھو لینے والی تاثیر تھی۔ انہوں نے نہ صرف غزل اور نظم میں طبع آزمائی کی، بلکہ روحانی اور بین المذاہب ہم آہنگی کی موضوعات کو بھی اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ ان کے ہاں موضوع کی گہرائی اور انسانی اقدار کی عظمت نظر آتی ہے۔ ان کی نعتیہ شاعری میں محبت رسول کا رنگ نمایاں ہے، جبکہ ان کی نظموں میں انسانیت کا پیغام جھلکتا ہے۔ انور جلال پوری نے اردو شاعری کو نئے معنی دیے اور اپنی نظامت اور شاعری دونوں سے اردو ادب کو مالا مال کیا۔ ان کی زندگی اور کام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ زبانیں اور مذاہب مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن انسانیت ایک ہے۔ میں چراغ ہوں، اندھیروں میں جلنے کا ہنر جانتا ہوں۔ میں چراغ ہوں، اندھیروں میں جلنے کا ہنر جانتا ہوں۔ جو ہوا دے گا اسی کے رخ پہ بہنے کا ہنر جانتا ہوں۔ دوسرا شعر دیکھیں، میں نے ہر حال میں جینا سیکھ لیا ہے انور۔ میں نے ہر حال میں جینا سیکھ لیا ہے انور، غم کی گہرائی میں ہنسنے کا ہنر جانتا ہوں۔
दोस्तों, ये थी अनवर जलालपुरी की खूबसूरत और मुताशिरकुन कहानी, जो न सिर्फ उर्दू अदब का सरमाया है बल्कि इंसानी तहजीब की भी नुमाइंदगी करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। हम आपके फीडबैक का शिद्दत से इंतजार करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए आदाब।